والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل اور اس کا فریب جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی سلسلے میں میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 100 کے قریب ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس میں اس کا دجل، جھوٹ اور مکار چہرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک ویڈیو آج میری نظر سے گزری، تو اسی سلسلے میں آج جو ویڈیو لے کے آیا ہوں، دیکھیں اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حسن اللہ یاری جیسے شیطان کے لیے صرف نام عمر ہی کافی ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی عمر ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس انسان نے اس شیطان یاری کو 5 دفعہ بھاگنے پہ مجبور کر دیا، 5 دفعہ۔ یہ تو صرف نام عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ شیطان رستہ تبدیل کر رہے تھے، یہاں تو صرف نام عمر ہے، اور شیطان یاری جو ہے 5 دفعہ جو ہے اپنا، کیونکہ لازم آتی ہے، چیلے چپاٹے ہیں نا شیطان کے، تو شیطان یاری نے تو بھاگنا ہی ہے۔ میں آپ کو بھی پوری ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ اس انسان سے یہ بھاگ گیا ہے، یہ جواب نہیں دے سکا۔ آپ یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ پہلی جو ویڈیو ہے اس میں باقاعدہ قرآن پہ بات چلتی ہے، یہ کیونکہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس مولا علی کا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس قرآن کو تو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ بکری والا قرآن ہے۔ بس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس غلیظ انسان کی دکھتی رگ جو ہے نا وہ قرآن ہے، کہ قرآن کی جب آپ بات کریں گے یہ بھاگے گا، جب آپ بات کریں گے یہ بھاگے گا، اس کو رستہ نہیں ملتا، کیونکہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیشہ قرآن کی تلاوت چلنا شروع ہو، شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عادت ہے۔ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو یہ کہتا ہے کہ جی تمہارا تو بکری والا قرآن ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس تمہارا قرآن ہے، تم تو خود کہتے ہو ہمارے آفیسز میں موجود ہے، میں تو ہر دفعہ ویڈیو کے شروع میں بھی لگاتا ہوں میرے پاس مولا علی کا قرآن موجود ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اس نے کہا جی تم دکھاؤ، تمہاری روایتوں میں بھی اویلیبل ہے۔ اس نے کہا جی میں ہماری روایتوں میں جو اویلیبل ہے، تو اس طرح تو بہت سارے صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا، تو وہ تو قرآن یہی ہے جو تمہاری ٹیبل پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس مولا علی کا قرآن ہے، تم دکھا دو۔ تو یہ غلیظ انسان نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتا ہے میں پہلے بکری والے قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ ادھر ادھر کے دلائل دینے لگا۔ یقین کریں بہت بے عزت ہوا، اس کی چترول ہوئی صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اس انسان نے، اس عظیم انسان نے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے قرآن کی بات کی ہے۔ اور یقین کریں قرآن جو ہے شیطانوں کی، یہ جو شیطان ہے، دجال ہیں، ان لوگوں کی دکھتی رگ ہے، یہ قرآن سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حسن اللہ یاری کی تو سمجھیں آپ دم پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آؤ جی قرآن سے بات کرتے ہیں، آؤ جی لے کے آؤ مولا علی کا قرآن، تمہارا اپنا قرآن ہے تو پھر اگر ہے تو دکھاؤ۔ یہ اکثر کہتا ہے، میں آپ کو ویڈیو شروع میں چلاتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ مولا علی کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے آفیسز میں پڑا، ہمارے دفتر پہ، دکھاتا کیوں نہیں؟ تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جواب نہیں، آپ دوسرے پہ سوال اٹھاتے ہیں، آپ کا جواب نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر مناظرہ کرنے کے لیے؟ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کو کیوں جائل رکھا انہوں نے؟ حضرت علی نے آپ کو کیوں جائل رکھا قرآن سے؟ سوال پوچھا میرے سر آنکھوں پر، باری باری پر جواب دیں گے نا۔ ابھی بتاؤ نا، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ ہمارا قرآن تو آپ کے نزدیک ہو گیا، وہ نقلی ہو گیا، وہ جعلی ہو گیا۔ اصلی قرآن دکھاؤ اپنا، 10 بستہ چھوڑو، اپنا اصلی قرآن دکھاؤ، اپنا اصلی آپ۔ اور 10 اگر میں نے جواب نہیں ہے تو مجھ پہ لعنت ہے، تو مجھے ایک حوالہ میں نے کھولا اس کا جواب دو۔ ادھر جا رہے ہیں، میں خلافت پہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دیں کہاں ہے حضرت علی کا قرآن؟ آپ لوگ کیوں جاہل ہو ابھی تک قرآن سے؟ تم اگر میری بات نہ کاٹو تو میں اس کا جواب دے دوں گا بھائی۔ اگر تم بعد میں کہہ دینا اس کا جواب غلط تھا تو خاموش رہو پلیز۔ کہاں ہے قرآن؟ دے دیں بس، Take a deep breath. بات کریں۔ آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، جیسے ایک مولوی ہوتا ہے نا جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بس ممبر پہ بیٹھ کے یارویں مارتا رہتا ہے، آپ ایسے ٹائم گزار رہے ہیں اپنا۔ تم ابھی میں اسی کی طرف جا رہا تھا، آپ نے کہا کہ اس کا جواب دے دو پہلے بکری والا قرآن دکھائیں، حضرت علی کا قرآن دکھا دیں، بکری والا دکھاؤں گا، بکری والا دکھاؤں گا، پھر وہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ پھر اپنا قرآن کہ علیاری صاحب آپ بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس حضرت علی والا وہ قرآن ہی نہیں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا، جو آپ کا دعویٰ یہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو تمہارے پاس ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے،
ہمارے آپ کے پاس پاس یہ کیوں نہیں عثمان ہے؟ والا قرآن ہے، آپ کے پاس علی تو والا وہ قرآن وہ کدھر کیوں سے؟ نہیں ہے؟ نہیں تو بھائی صاحب آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس آپ کے امام کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ سنیں کے میری امام بات، کا قرآن وہ نہیں آپ کے ہے، بھی امام ہے. آپ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ کیسے امام بات کو یہ ماننے ہے والے ہو؟ آپ کے کہ پاس قرآن یہ کہ یہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا یہ صرف حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی بھی حدیث ہے، اور آپ کی کتابوں میں عثمان کی بھی حدیث ہے، عثمان کی بھی قرآن ہے، زید بن مسعود کی بھی قرآن ہے، ابی بن کعب کی بھی قرآن ہے، ابو بکر کی بھی قرآن ہے، امیر المومنین علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، وہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کون سے پڑھتے ہیں؟ پلیز آپ سنو، پلیز آپ سنو، اگر ہم سے سوال کرتے ہو نا تو یہ سوال آپ سے بھی ہے، وہ صرف یہی ہے شیعوں نا۔ سے نہیں. ہاں آپ مجھے بتاؤ، آپ کے نزدیک وہ قرآن کہاں ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا ہمارے کہ آپ نزدیک کے بات پاس، سنیں علی یاری صاحب، نہیں میں نے علی شروع صاحب سوال کیا ہمارے تھا، نزدیک آپ نے سنا بھی ہے مصحف علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا نہیں سنا؟ آپ نے سنا ہے سنیں، کبھی بات زندگی سنیں میں؟ میری، ہمارے نزدیک حضرت علی اور حضرت عثمان برابر ہیں، کیونکہ صحابہ ہونے میں، خلفاء راشدین ہونے میں برابر ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک ہم ان میں سے کوئی بھی قرآن لے جواب سکتے نہیں ہیں، ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جواب نہیں ہے. کہ علی کا قرآن، سنیں نا، ہم کہتے ہیں علی اگر کا انہوں نے قرآن وہی ہے قرآن جو جمع حضرت کیا عثمان کا تھا، قرآن ہے، اگر انہوں عثمان نے اور علی کا قرآن ایک ہے، آپ کے کون نزدیک کہتا ہے؟ الگ الگ ہے، تو آپ پڑھتے کون عثمان والا کہتا ہے؟ قرآن کیوں ہے پھر؟ اگر آپ ایک ہے، عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں عثمان والا قرآن پڑھتے یہ ہیں؟ دوسرا جس سوال کو ہے آپ میرے کہتے بھائی. ہیں کہ وہ غاصب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، اس کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو حضرت علی والا پڑھیں، ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں، ہم جس کا پڑھیں۔ یہی سوال مجھ سے کیا گیا تھا، میں نے اس پہ ایک مناظرہ بھی کیا تھا، اس کا بہت ساری جوابیں بھی دیا میں نے. قرآن عثمان کا قرآن ناقص ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو آپ پڑھتے کون عثمان کہتا والا ہے؟ قرآن کیوں ہے پھر؟ اگر آپ ایک ہے، عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں عثمان والا قرآن پڑھتے یہ ہیں؟ دوسرا جس سوال کو ہے آپ میرے کہتے بھائی، ہیں، تم کو ان باتوں کا نہیں آپ کی معلوم. ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے، علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ حضرت علی کے باغی ہو، حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو، کیوں؟ تو پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک منٹ آپ کے پاس کیونکہ مزید آپ کے ہے، پاس کچھ حضرت علی کہنا والا قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے علی یاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے، وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں اس لیے کہ اچھا. قرآن نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی لیکن آپ قرآن ہی نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا. ٹھیک ہے، میں ابھی جواب آ جائے گا آپ کا. جواب نہیں، دے قرآن چکا دکھائیں، جواب آ جائے گا. جواب کو ابھی کیا آپ کے کروں گا؟ پاس قرآن مزید دکھائیں. 25 سیکنڈ ہے، کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، اس کے بعد دوسروں کی باری. چلے 2 منٹ دیں پھر. اللہ یاری یہ صاحب ختم ہو میرا گیا، 10 سیکنڈ رہتے ہیں، 10 منٹ. یہ کیا کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب خدا کے لیے؟ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کی نسلیں چلی جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن مجھے نہیں دکھا سکتے، نہ آپ کے پاس ہے. اوکے. ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. چاہے جائے کہ حضرت ابوبکر و عمر، ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں ہے نا، آپ نے کہا تھا مجھے ٹائم دے دے، میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صحابہ مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر، آپ کی ابھی باتوں آپ کا میں بتائیں 2 کہ منٹ میں، پیغمبر صلی آپ اللہ نے مجھے علیہ 10 وسلم منٹ نے، دیے نا، نہیں آپ میں نے آپ مجھے کی 10 ساری منٹ دیے، باتیں کو میں 10 مانوں گا. منٹ کے اندر بات ختم کروں گا. دیکھیں میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا، استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعت داخل کریں گے، انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے، ان کو جانتے بھی ہیں، اہل مجلس میں سے، ان کے لیے اگر آپ کہتے ہیں صرف منافقین صحابہ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو ان پہ لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ صحابہ ان کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا. وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے. وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں، اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے. آپ اگر عربی کا الف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں منافق بھی آتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے؟ حضور علیہ سنیں، ختم نہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق آتے تھے. پوری آپ بات کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ بات کیوں؟ حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے، وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابوبکر نے جو کام کیا، حضرت عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے جو کام کیے، جو سنتیں جاری کی،
وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے، اسی طرح یہ بھی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا، اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے، صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ، جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدعتی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے، وہ قطعاً بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے کام کو، حضرت علی کے کام کو ایک بدعت کام کہہ رہے ہیں۔ کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں۔ حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی، ٹھیک ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت، یہ سب حضرت علی کو مل گئی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے، امامت کے مسلح کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا۔ اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی 6 مہینے بعد۔ آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی، چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی، لیکن بیعت بھی کی، اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی، اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی۔ ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے، باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے، باقاعدہ طور پر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے آپ کے بقول، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا، لوگ ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، کمپرومائز کر دیا۔ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام معصوم، مشکل کشا، وہ ڈر گیا؟ اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں، یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں۔ اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا۔ سب سے اہم بات یہیں پہ بات، آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا، حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت، امامت کے لیے کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی، مجھے میرے باپ نے، مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے،
لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا میری جان چلی جائے. تو ہم تو شہر خدا کو شہر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں. اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں, آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں. پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے, مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے, وہ حق کو عیاں کرتا ہے اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے, باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے. تو اب یہاں پر امام معصوم نے آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. مشکل کشا کا مطلب کہ ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں, وہ خود کیسے مشکل میں پڑ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے احد سے, صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے وہ نہیں بھاگے ہوئے؟ چینج نہ کریں, موضوع چینج نہ کریں بھائی. میرا وہی موضوع ہے. فرار صحابہ اور ہے, فرار صحابہ اور ہے, غدیر اور ہے. آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے. آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12 امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں, لیکن آپ ان کی کوئی بات نہیں کرتے. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. دین یہ اور موضوع ہے, غیبت. غیبت اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے بات کرنے کے, تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا, اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں, تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے, اسی پہ بات کریں, اسی پہ بات کریں, دوسرے پہ نہ جائیں. بس ختم ہے, وہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہے, آپ کا ٹائم بھی ختم ہے. آپ نے بات 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے. نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے, میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے. کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے. غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا, پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں, حدیث ہم تک نہیں پہنچائی, اپنا منصب بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی نہیں. تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اور سوال ہے بھائی, یہ اور سوال ہے. میں کے متعلق نہیں ہے. پلیز خم سے ریلیٹڈ ہے یہ. آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں, میری بات پوری ہونے دیں. ٹائم ختم ہے, آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. وہ آپ بول کے کر رہے ہیں نا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے باوجود, آپ کے سارے کفر, ظلم, شرک, نفاق, بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک, حضرت علی سے لے کے آج تک, انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں. اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر, عمر, عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں. وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں, منافق ہیں, بدعتی ہیں, فلاں ہیں. وہ ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے. وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی. موقع ختم ہے بات آپ کی نا, مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. الحمدللہ سب کچھ ہے, لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا, حالانکہ 10 منٹ نہیں ہوا ابھی. اچھا میرے محترم ناظرین, انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ, سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اعلان کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی اور متواتر حدیث بھی دکھائی, مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بدعت داخل کیا صحابہ میں سے؟ آپ مجھے بتانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات, یہ کہتے ہیں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابہ تھے, فلان تھے. ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابہ تھے, لیکن یہ کہتے ہیں عام صحابہ منافق نہیں تھے. صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے, منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. اب میری باری. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب میری بات نہ کاٹیں. لاسٹ وارننگ ہے بھائی, دیکھ پھر لاسٹ وارننگ ہے. اوکے میرے بھائی, آپ میری طرف منسوخ کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے آپ میری طرف منسوخ. اب میری باری ہے. اب آپ نے دیکھیں, آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے مجھے. ابھی فی الحال مجھے 3 دفعہ کاٹا. ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ. اوکے تھینک یو سر. آپ سے یہی ہے, میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا غلط, میں آپ سے بات نہیں کر, آپ مجھے بات کرنے دیں. اوکے آپ کریں. اوکے اس کے بعد دیکھیں, اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. جب میں نے ان کو وعدہ, میں بہت یعنی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں, ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا چاہتا.
मेरा करें, प्रिंसिपल करें जब यह है कि मैंने इसको कह दिया था कि मेरी बात ना काटें, 3 दफा आपने काट दिया तो मैं आपको निकाल दूंगा, तो उन्होंने तो कई दफा काट दिया ना, तो इससे मैं माजरत चाहता हूं, आपने मुझे मजबूर किया। अल्लाह आपका हाफिज है, मैं आपका जवाब दूंगा, आपका लेकिन जवाब आपके नहीं है, इसका मतलब है फिर जवाब नहीं है जो आपके भी पास, आप जो भाग तुम रहे हैं। जो कह दो लो मेरे पास, क्योंकि मैं अपने प्रिंसिपल बारह को नहीं इमामों तोड़ना ने चाहता, अपनी जिम्मेदारी पूरी मैं नहीं अपने की। मैं आपका जवाब दूंगा। देखो ओके भाई, भाई साहब आप लोग बैकग्राउंड में, मोहम्मद शुएब साहब आप लोग बैकग्राउंड में जाएं, आपस में तसल्ली कर लें, वो इस हफ्ते अगले हफ्ते इससे देखिए मेरा टाइम ज़ाया नहीं करें, मेरे नाज़रीन का टाइम इस तरह ज़ाया हो रहा है। आप लोग आपस में तसल्ली कर लें, आपस में अपना मीटिंग रख लें, कवायद मुनाज़ा तय कर लें, फिर मैं इधर आ जाएं, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाल ये है कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला पहले प्रोग्राम में भी आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, दूसरे में, तीसरे में भी, हर प्रोग्राम में आप आके इधर फ्रॉड करते हैं। और फ्रॉड या आप भाग जाते हैं। पहले तो आपका जवाब देता हूँ कि आप कहते हैं कि फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रॉड की सब कुछ आपके पास है, बंद करके भाग आप जाते हैं और आप कहते हैं कि फ्रॉड किया। क्यों गायब हो गए? वल्लाह अल्लाह साहब, चुप करो, चुप, मेरी बात ना अभी आपने मुझे काट के बात की है ना। मैं यहाँ प्रोग्राम का होस्ट हूँ, मैं मुझे हक है, मैं इसके बाद आपको उलमा का प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आपने 2-3 दफा यहाँ पे फ्रॉड किया हमारे साथ, और आपकी बेअदबियां मुझे याद है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि इस आदमी को इधर आने ना दो। इसके बाद हमने आपको इधर आने दिया, मैंने कोई बात सुनेंगे, लेकिन क्योंकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत खराब है, इसलिए आपको वो प्रोटोकॉल नहीं देंगे जो पहले आपको दे चुके हैं। कहा ना, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं देंगे, मुझे आपके प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। सुबह आपके एडमिन ने मुझसे रब्ता किया, मेरे पास मैसेज मौजूद है, उसने कहा कि आपको दावत है और आप हिम्मत करें और अल्लाह यारी साहब के सामने आए। तो आपके एडमिन जब हमें बुलाते हैं, फिर हम आते हैं, तो आप कहते हैं हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, हमें आपके प्रोटोकॉल की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मेरा ये दावा है कि आप ये कहते हैं किताबुल्लाह वाहिद रखी की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही बात की, मैं कोई नया मौजू नहीं करूंगा, जो आपने अभी बातें की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। तो आपने कहा कि आपके पास क्या है, किताबुल्लाह है और इतना की है, आले बैत है। वल्लाह अज़ीम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कि आप किताबुल्लाह और इतना की सवाल करो भाई, मुझसे सवाल, मेरी बात पूरी हो गई है ना। सवाल क्या है? मेरी बात पूरी, बात नहीं काटे, बात न काटे अल्लाह यारी साहब, आप अल्लाह यारी साहब बात न काटे। बात देखें, अब पहले हम आपको उलमा जैसा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन आपने हमें इसने तैयारी करके, बस मुझे तो क्या मालूम किया क्या मौजूद लेके आएंगे। इन्होंने तैयारी किया है, इन्होंने खुद रेडियो के तहकीक करके इधर आए हैं। मछली को पानी से निकालो जैसे तड़पती है, आप ऐसे तड़प रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जवाब दे दो जरा फन ले रहा हूँ। बस खत्म है भाई, इसके पास जवाब नहीं है, सबको पता है इसके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं तेरे पास, बस खत्म बात। जवाब अब जैसा कि आपने वीडियो देख ली, आपको नजर आ गया, मेरे हिसाब से इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी जिसे कहते हैं ना कि जूत पड़ने, मेरा नहीं ख्याल किसी को पड़े होंगे, ठीक है ना। और ये आए बाएं शैतान यूं बा कुरान की बात करो ना, देखिए शैतान जो होता है ना, कहते हैं ना जब अजान की आवाज आए और कुरान की तिलावत, तो घूस मारते हुए भागता है, पाद मारते हुए भागता है। तो ये हसन अल्लाह यारी कि आपने देखा इसकी शक्ल उड़ जाती है, इसका रंग उड़ जाता है, इसकी शक्ल के ऊपर 12 बज जाते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा तो मरने वाला हो जाता है। तो इसका काम नहीं है। हसन अल्लाह यारी, तेरे लिए नाम उमर ही काफ़ी है। हज़रत उमर की तो तू बातें करता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है, उनके खिलाफ तू बातें करता है। यहाँ तो सिर्फ नाम उमर यूज़ हुआ है और तेरे छिक्के छूट गए, और एक दफ़ा नहीं तू 5 दफ़ा भाग गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको इस दज्जाली फितने हसन अल्लाह यारी से महफूज रखे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।